ہمیں زندگی میں قدم قدم پر دعا سے واسطہ پڑتا ہے۔ برائے مہربانی دعا کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ دعا کے ضمن میں 3 چیزوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز نتیجہ ہے۔ 3 چیزیں یہ ہیں: ایک دعا کرنے والا، ایک دعا سننے والا، اور ایک ہے دعا کا انداز۔ پھر نتیجہ ملتا ہے کہ فوراً منظور ہو یا کچھ دیر کے بعد منظور ہو، نامنظور ہونے کی بات نہیں ہے۔ دعا کرنے والا مسلمان جب دعا کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کریم کی جو ذات نظر نہیں آتی وہ اندیکھے ماحول میں کہیں قریب ہے اور اس شخص کی بات سن رہی ہے۔ الفاظ لاؤڈ ہوں یا خاموش ہوں، وہ ذات ضرور سنتی ہے۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ آپ کے خاموش الفاظ بھی وہ سنتا ہے۔ خاموش آوازوں کو سننے والا اللہ صرف اسلام نہیں پیش کیا ہے، اسلام میں دوسرے مذاہب پر بڑی فوقیتیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے حوالے سے بیان ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا کہ ہمیں بھی اللہ کا کلام سناؤ، تو کلام امت نے نہیں سنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا گیا کہ ہمیں بھی اس راستے سے آشنا کرایا جائے جیسا کہ آپ کا تعلق ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو مقام روح تک پہنچایا کہ وہ ذات ہے، وہ قریب ہے، اور اس کو آپ پکار سکتے ہو، دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ مگر اسلام نے روح سے اگلا مقام بیان کیا، ہر طرف اسی کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں، اور کائنات ہی اس کی ہے، اور خیر بھی ادھر سے ہے اور شر بھی ادھر سے ہے، ظاہر ادھر سے، باطن بھی ادھر سے ہے، ہونا ادھر سے اور نہ ہونا بھی ادھر سے۔ چاہے تو زندگی عطا فرمائے اور چاہے تو زندگی لے لے، یہ سارے واقعات اللہ کے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک وابستہ ہیں۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کو نور کے طور پر بیان فرمایا اور نور کا مقام بتایا۔ نور کا مقام جو ہے یہ روح سے بھی بلند ہے، اس میں دل بھی شامل ہے، نظر بھی شامل ہے، نور علم بھی ہے اور نور مشاہدہ بھی ہے، اور نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نور ہیں۔ وہ نور ایسا ہے جو تمام چیزوں کو، سورج اور چاند کو منور کرتا ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ اسلام نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے تقرب بھی عطا فرمایا اور خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میرا قرب سمجھ میں نہیں آتا اور کسی وجہ سے تم حالات، خیالات، واقعات اور گردش زمانہ میں الجھ گئے ہو تو ایک بات تمہیں ضرور سمجھ آنی چاہیے، اور وہ ہے میرے قریب آنے کا راستہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرے قریب آنے والوں کے قریب آ جاؤ، تو آپ اس تقرب والے کو تلاش کرو جس کو آپ سے پہلے ماضی میں اللہ کا تقرب عطا ہوا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میرا دل مانتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کو اللہ کا تقرب ملا تھا، تو جس کو تقرب عطا ہوا وہ مقرب ہو گیا، اور مقرب کا تقرب آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو جس انداز سے بھی آپ اس مقرب کا تقرب اختیار کرو، آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ اگر تم تقرب چاہتے ہو تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، تو میں تم سے محبت کروں گا۔ گویا کہ اللہ جب محبت کرے گا تو انسان اللہ کے قریب آ جائے گا، اور ماضی میں اللہ کو وہی لوگ پیارے ہوئے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا۔ گویا کہ اللہ کی راہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی راہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی راہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کی راہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ عطا فرما دیا کہ اے مسلمانوں، زیادہ باتیں نہ کرو، فکر نہ کرو، اندیشے نہ کرو، وسوسے نہ کرو، بس سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سجدہ کا معنی یہ ہے کہ بحث نہ کرو اور اپنی تمام عقل اور تمام فکر اور تمام احساسوں سمیت آپ سیدھا ہی آ جاؤ اور کہو کہ آج تیرا گنہگار بندہ غم سے گھبرا کے سجدے میں آیا ہے اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ یہ اللہ کے تقرب کے مقامات ہیں، اور تقرب کے مقامات میں ہی دعا کا ایک مقام آتا ہے۔ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نشاندہی کرتی ہے۔ دعا پر غیر مقرب کا ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا پر ایمان رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے تقرب کو مانتے ہو، ورنہ آپ دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ دعا کوئی چٹھی تو نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہو، اور دعا کوئی ٹیلی گرام تو نہیں ہے جو آپ نے بھیجا، اور دعا کوئی اخبار نہیں جو آپ نے چھاپا ہو۔ آپ کی دعا آپ کی تنہائی میں، خاموشی میں تھی، اور آپ کو یہ یقین تھا کہ سننے والا سن رہا ہے۔ گویا کہ اس حد تک کہا جاتا ہے کہ دعا منظور کرنے والا ہی دعا عطا فرماتا
ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا تقرب نہ دینا ہو وہ شخص دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے دعا پر یقین عطا فرماتا ہے، اور جو اس مقام پر آ جائے کہ دعا پر یقین، دعا سے تعلق یا دعا کی خواہش یا دعا کی رضا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، تو اس شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کس کس مقام پر دعا مانگتا ہے، وہ مقامات اللہ کی عطا ہیں۔ انسان تکلیف میں دعا مانگتا ہے تو تکلیف بھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان پر احسان، عنایات اور مہربانیاں کرتا ہے لیکن آدمی دور ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر جاتی ہے، تو وہ تکلیف جو اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ تکلیف جو اللہ سے دور کر دے یہ اللہ کا غضب ہے۔ آپ زندگی میں دونوں طرح کی تکالیف دیکھتے ہو، جن تکالیف میں آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ آپ پر ابتلا ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کے اعمال کی سزا ہے، اور جن تکالیف میں آپ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو وہ تکلیف اللہ کی مہربانی ہے۔ اب یہ نقطہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، گویا کہ جب انسان پر اس کے اعمال کے نتیجے میں تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا شخص برا عمل کرتا ہے تو تکلیف آ جاتی ہے، وہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے زمانے کی محتاجی کرے گا، ڈاکٹر کی محتاجی کرے گا، سخت پریشان رہے گا، لیکن اللہ کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تکلیف کیسے آتی ہے؟ اس وجہ سے جو آپ کے ہاتھوں نے کمایا، آپ کے اعمال۔ تو ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں آتی تکلیف مگر سوائے اللہ کے حکم کے۔ جو تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے اور آپ مان گئے کہ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف نگاہ کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، انسانوں پر اور قوموں پر غریبی آ جاتی ہے۔ اگر غریب ایسا شخص ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے تو یہ ابتلا ہے، اور فرمان یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے۔ وہ غریبی جس میں اللہ کی یاد نہ رہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور جس غریبی میں اللہ کی یاد ہو اور جس یتیمی میں اللہ کی یاد ہو تو وہ شیوائے پیغمبری ہے۔ ایسے غریب بڑے قریب ہیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ غریبی جامہ وہ ہے، یہ پیغمبروں کا جامہ ہے، بلکہ غریب نواز کا جامہ ہے۔ وہ جامہ جو غریبی جامہ ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ تکلیف میں ہیں، کرم میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں اپنا بنا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی طرف سے چٹھی آئی ہے اور اس تکلیف کو دور نہ کرنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید گیا اور اپنی بیماری کے لیے دعا کرائی تو ٹھیک ہو گیا۔ اس بزرگ کی اپنی طبیعت بھی ناساز تھی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے لیے دعا کی تھی۔ تو جواب آیا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ یہ وجود تمہارا ہے کہ ہمارا ہے۔ جب یہ وجود اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اس میں تکلیف نہیں ہوتی اور وہ شخص دعا نہیں کرتا۔ تو میں نے آپ کو دعا کرنے میں 3 باتیں بتائی ہیں، ایک دعا کرنے والا، ایک دعا سننے والا اور ایک دعا کا انداز، اور پھر ان تینوں چیزوں کا نتیجہ آتا ہے کہ حاصل ہو یا نہ حاصل ہو۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کس مقام پر انسان دعا کرتا ہے۔ ایک مقام تو تکلیف کا ہے، اس تکلیف میں نیک انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ رجوع کا اظہار کیا ہے۔ اظہار کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شرعی طور پر دعائیں بتائی گئی ہیں کہ اے اللہ یہ زندگی بھی بہتر فرما اور اگلی زندگی بھی ہمارے لیے بہتر فرما، ہمیں آسودگی عطا فرما، ہمیں جسم کی، جان کی اور روح کی صحت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کا ذرا ڈیفرنٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ رات کو آسمان سے صدائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بیمار جس کو شفا دوں، ہے کوئی غریب جس پہ مہربانی کروں، ہے کوئی تکلیف والا جس کی تکلیف دور کروں۔ جب آسمان سے آواز آتی ہے تو اس وقت اگر اپنی دعا کو نصف شب میں لے جایا جائے تو یہ دعا کا بدلا ہوا انداز ہے اور آپ اپنی دعا کو اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا تقرب مل گیا ہے، وہ خانہ کعبہ چلا گیا اور دعا نہیں مانگ رہا بلکہ صرف روئے چلا جا رہا ہے۔ اس سے اگر کوئی پوچھے کہ کیا تکلیف ہے تو وہ کہتا ہے جاننے والے کو بتانا ہی کیا ہے۔ تو آپ لب تب کھولو جب اللہ جانتا نہ ہو، اس لیے جاننے والے کے سامنے اظہار کا طریقہ صرف آنسو ہے۔ صرف آنسو کا گرنا دعا کا ایک اظہار ہے، الفاظ کا ہونا بھی دعا کا ایک اظہار ہے، اور مسنون دعائیں بھی ایک اظہار ہے، سجدے میں گرنا بھی ایک اظہار ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر تکلیف آ جائے تو وہ کہتے ہیں بکرا ذبح کرو کیونکہ مجھے تکلیف میرے پیسوں میں پاکیزگی کی کمی سے آئی ہے۔ تو خیرات کا یہ طریقہ بھی دعا کا ایک اظہار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف میں پہیے لگے ہوتے ہیں اور یہ انسان کو کسی اللہ کے مقرب کے پاس لے
جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف میں پہیے لگے ہوتے ہیں اور یہ انسان کو کسی اللہ کے مقرب کے پاس لے جاتی ہے، کسی آستانے پہ لے جاتی ہے۔ ایسا انسان اپنے لیے دعا کی خاطر بزرگوں کو کہتا ہے، معصوموں کو کہتا ہے اور چھوٹوں کو کہتا ہے۔ انسان کے لیے پرانی نسل اور نئی نسل بڑی دعا گو ہوتی ہے۔ بچے اور بوڑھے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ بچے تازہ دم اور معصوم ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ دعا کے بارے میں بات کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی آرزوؤں کو مالک تک ضرور پہنچانا، اور اس کا طریقہ خاموشی بھی ہے اور سجدہ بھی۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بولتا کہ کہیں میرا مقام ہی کم نہ ہو جائے۔ تو جب کوئی پتھر سر پر گرے تو پتھر سے نہ جھگڑنا اور نہ مارنے والے ہاتھ سے جھگڑنا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ جب حکم کسی اور کا ہے تو اس طرف رجوع کرو اور غلطی کی معافی مانگو۔ تو دعا ایمان کا اعلان ہے۔ گناہ انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ آپ اگر دعا کی شکل پہچانو تو ہر آدمی بچپن سے لے کر اب تک یہ واردات دیکھتا آیا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ میری دعائیں منظور نہیں ہوئی، کیونکہ انسان معصومیت سے پیدا ہوا، نیکی سے سفر کیا اور اس کی دعائیں منظور ہوتی رہیں۔ اللہ کا یہ خاص طریقہ ہے کہ محبت کی پہل اس کی طرف سے ہوتی ہے، پھر آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اس کے احسان کو دیکھو، اس احسان پہ غور کرو۔ اور جس نے اللہ کی بات نہ پہچانی اس سے اللہ نے کہا کہ تمہارے دل پتھر کے ہو گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ گویا کہ نرم دل تقرب الہی کی دلیل ہے۔ اب آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ نرم دل کی آرزو جلد منظور ہوتی ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ کے سفر میں آپ کے پاس کچھ محرکات ہیں، یہ چیزیں سفر پر مجبور کرتی ہیں۔ کمزور چیزیں جو سفر کراتی ہیں وہ وجود کی ضرورتیں ہیں، مثلا کھانا پینا، دفتر جانا، تنخواہ لینا، الاٹمنٹ کرانا، گھر کی چیزیں خریدنا وغیرہ۔ یہ سب انسان کے وجود کی ضرورتیں ہیں اور یہ اینیملز کے ساتھ مشترک ہیں، کیونکہ جانور بھی یہی کرے گا، کھائے پیے گا۔ اس لیے میں اس کو اصل محرک نہیں کہتا۔ محرکات صرف دو ہیں، ذہن اور دل۔ انسان کو عقل مجبور کرتی ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اور 100 پروگرام بنائے گی۔ دل یہ کہتا ہے کہ وہ جا تو رہا ہے، اب اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لو، چلو دور سے ہی صحیح، چاہے واقفیت نہ ہو۔ اگر آپ ان محرکات کی ڈیولپمنٹ پہ غور کریں اور ان کو آپ انلارج کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اگر آپ دل کے ذریعے سفر کر رہے ہیں تو یہ سفر خواہش کا سفر ہے، لگن کا سفر ہے، سنجیدہ شے کا سفر ہے۔ دل کو شے پسند آ جاتی ہے، دل مائل ہو جاتا ہے، اور دل جس چیز کو پسند کرے اسے دل بر کہتے ہیں، اور جو چیز پسند آ جائے اسے دل بری کہتے ہیں۔ تو دل آپ کا ہے لیکن دل بر آپ کے علاوہ ہوگا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ باہر ہے اور محبت آپ کے اندر ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اگر یہ واقعہ نہ ہو تو دنیا کے اندر ساری قوت اور اخوت ختم ہو جائے اور ہر شے منتشر ہو جائے۔ آپ غور کرو کہ بیوقوف بچے سے بھی دانا ماں باپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا ہے۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا کہ ہماری سلطنت کا سب سے خوبصورت بچہ کون سا ہے؟ تو بیربل نے ایک عورت سے کہا کہ سب سے خوبصورت بچہ لے کر آؤ۔ تو وہ اپنا بچہ اٹھا کر لے آئی۔ بچہ بڑا بدصورت تھا۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میری نظر میں تو یہ سب سے خوبصورت بچہ ہے۔ محبت کے سامنے بادشاہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ محبت ہر انسان کو عطا ہوتی ہے، اس کے ذریعے سفر ہوتا رہتا ہے۔ محبت میں محبوب کی عطا کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چہرہ ہر ایک نگاہ میں اترے، لیکن اگر نگاہوں میں اترنے لگے تو یہ سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ چہرہ چاہے جس عقیدے کا ہو، دل مومن ہوتا ہے، دل ایمان رکھتا ہے۔ مثلا مادو اگر ہندو ہو تو لال حسین اپنا شاہ حسین ہے۔ اس میں ہندو اور سکھ کی بات نہیں ہوتی، ذات کے جلوے اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات انسانوں میں یہ واقعہ کرتی رہتی ہے، کبھی انسانوں میں جلوہ گر ہوتی ہے، پھر نگاہوں کو دیکھتی ہے، کبھی نگاہوں میں اتر آتی ہے تو پھر چہروں کو دیکھتی ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے جب دل آنکھ بن جائے تو آنکھ دل بن جاتی ہے۔ جب یہ لگے کہ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ اب یہ واقعہ اللہ کی مہربانی سے چل پڑتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے محبت عطا نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ کو اللہ نے دل کے مشاہدات عطا کیے ہیں تو آپ اس شوق کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کا دیدار کیا اور دیدار کو اپنی خوراک سمجھا۔ اس طرح مجاز پروان چڑھا اور چلتے چلتے اس نے سوچا کہ وصال سے فراق اور فراق سے وصال کیا ہے۔
ہے، اور کرتا گیا اور درمیان سے پردہ ہٹ گیا تو اس نے کہا کہ میں ہی دلبر تھا اور میری ہی دلبری تھی، ہم نے ہی تجھے دل عطا کیا اور تو کیا سمجھتا رہا ہے۔ تب اس کو یہ مقام سمجھ آتا ہے کہ اس کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے انسان کی شکل میں ایک جلوہ بھیجا تھا اور وہ اس کھیل کو دیکھ رہا تھا، اور آپ کی پاکیزہ اور محبت بھرے دل کو وہ خود ہی چلاتا رہا۔ دل جو ہے یہ چلتے چلتے حسن کی طرف مائل ہوتے ہوتے سب سے بڑے حسن کی طرف مائل اور قریب ہوتا جاتا ہے، اور سب سے بڑا حسن یہ ہے سبحان اللہ ما احسن کا، اس سے زیادہ کوئی حسن نہیں۔ مسلمان اگر دل کے ذریعے سفر کرے تو یہ چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا جائے گا، اور یہی ایمان ہے اور یہیں سے دعا چلتی ہے۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل کی طرف دل آپ کو لے جائے گا۔ دل دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ اس نے خود کچھ نہیں کرنا بلکہ آنے والے نے کرنا ہے، اور آنے والے نے اس کو جلوہ عطا کرنا ہے، اور جلووں کے اندر پرورش پانے والا دل جو ہے یہ الٹیمیٹلی بارگاہ حسن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بارگاہ حسن ہی بارگاہ بے نیاز ہے اور یہی بارگاہ الہ ہے۔ تو دل جو ہے یہ چلتے چلتے تسلیم کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دل کے سفر کی بات ہے، اور دماغ کی یہ صفت ہے کہ انکار کرے۔ دماغ چلتے چلتے اور ڈیولپ ہوتے ہوتے کاز اور ایفیکٹ یعنی وجہ اور نتیجہ اور علت و معلول کرتے کرتے کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچے گا، اور اللہ پہ اعتراض کرتا رہے گا کہ یہ آدمی لنگڑا کیوں ہے اور فلاں کو بینائی کیوں نہیں ملی۔ عقل یہ ڈسکشن کرتی رہے گی۔ عقل کی انتہائی شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے ڈسکشن کرے گی۔ اللہ کہے گا کہ سجدہ کر اور شیطان کہے گا کہ وجہ بتاؤ، کیونکہ کل آپ نے کہا تھا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا اور آج سجدہ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو عقل شیطان کی انتہا ہے۔ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ اس لیے دل والے جو ہیں صرف یہی دعا والے ہیں۔ دل والوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ ایک وقت تھا جب آپ کی دعائیں منظور ہوتی تھیں، ایک وقت تھا جب آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک وقت تھا جب آپ نرم دل تھے، ایک وقت تھا جب آپ کو قریب سے قریب کی آوازیں آتی تھیں، ایک وقت تھا جب آپ پہچان میں شامل تھے۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کا دل کیوں سخت ہو گیا؟ کیوں؟ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب بھی اگر اسی راستے پہ لوٹ چلو تو پھر اللہ کے جلوے تو بےتاب ہیں اور وہ منظور فرما لیتا ہے۔ تو دعا پر ایمان یا دعا کی ضرورت محسوس کرنا دراصل اپنے ایمان میں داخل ہونے کا عادہ ہے۔ تو تکلیف آپ کو اس راستے پر واپس بلا کے لے آتی ہے جہاں سے آپ اپنے راستے سے الگ ہوئے تھے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو گمراہ ہوتے ہیں لیکن ان پر اللہ کی مہربانیاں ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ دوسرے وہ جو مومن ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تکلیف کے ذریعے احساس دلاتا ہے کہ جاگو اور ہوش کرو۔ ان کو کبھی تکلیف دے دی اور کبھی غم دے دیا۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کی فیورٹ خوراک جو ہے وہ غم رکھی ہوئی ہے۔ انہیں غم سے کبھی نجات نہیں ملتی اور نہ انہیں غم سے نجات ملنی چاہیے۔ ان کی تکالیف رفع نہیں ہوتی اور نہ رفع ہونی چاہیے۔ تو اصل میں ایمان کی تعریف کیا ہے کہ میں خوشی میں مانتا ہوں اللہ کو، غم میں بھی اللہ، زندگی میں بھی اللہ، موت میں بھی اللہ۔ اگر بیماری آ جائے تو انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ بیماری کہیں مہلک نہ ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مہلک بیماری کا نام پتہ نہیں۔ مہلک بیماری زندگی خود ہے اور اس کا انجام موت ہے۔ زندگی ہی وہ بیماری ہے جس کا انجام موت ہے۔ کوئی ایسی زندگی نہیں جس کا انجام موت نہ ہو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہاں کا قیام عارضی ہے اور آپ پردیسی لوگ ہیں۔ کچھ عرصہ قیام ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو واپس جانا ہوگا۔ یہاں کوئی ٹھہرا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ٹھہرا ہے اور نہ مریض ٹھہرا ہے۔ مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ نہ وقت سے پہلے موت آنی ہے اور نہ وقت کے بعد زندگی ٹھہرنی ہے۔ جہاں اللہ کریم آپ کی حفاظت فرماتے ہیں وہاں موت بھی آپ کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے موت کو معمور کر رکھا ہے، کہ اس شخص کی فلاں سن تک حفاظت کرنا اور پھر لے آنا۔ اس وقت تک آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ ویسے بھی طویل زندگی بے مصرف زندگی ہے۔ طویل زندگی دراصل بے عقیدہ زندگی، فروٹ لیس لائف، بیرن لائف اور فیتھ لیس لائف ہے۔ ایک دن کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی، ایک مومنٹ کی زندگی، عقیدے کی زندگی، ایمان کی زندگی، رجوع کی زندگی، تقرب کی زندگی، اللہ کی ذات کے نام کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ انسان اگر اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اس کی طرف رجوع کر گیا، قبلہ روح ہو گیا اور دل میں اللہ کی یاد آ گئی تو کامیاب ہو گیا۔ ایسا شخص اگر قوالی میں بیٹھا اور یہ مصرع آ گیا، کشتگان خنجر تسلیم را، یعنی ایسے لوگ تسلیم کے خنجر سے ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس مصرے کے آتے ہی
تھی، ایک بہت بڑے بزرگ نے جان دے دی۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ لمحہ نہ آیا جب آپ اللہ کے قریب ہوں تو پھر ایسی زندگی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے طویل زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ کسی سے تعلق والی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں طویل زندگی نہیں چاہیے بلکہ متعلق زندگی چاہیے، ہمیں تعلق عطا فرما۔ اگر تعلق موجود ہو تو زندگی کا خوف نہیں ہوگا، موت کا خوف نہیں ہوگا۔ ہم یہاں بھی اللہ کے ہیں اور ہمارا آنا اور جانا برابر ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں تعلق والا بے تعلق نہ ہو جائے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان بے عقیدہ ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ کا عقیدہ محفوظ ہے تو سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو تقرب دے۔ اس لیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب تلاش کرو، اور ان کا تقرب احترام میں ہے، ان کی لگن میں ہے، اور ان کے ماننے والوں اور ان کے مقربوں کے پاس رہنے میں ہے۔ دعا پر ایمان آپ کو مقربین میں شامل کرے گا۔ لوگ دو طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ یہاں ٹھہرنے والی چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، ایسی چیزیں جو یہاں قائم رہنے والی اور فانی ہوں۔ فانی اشیاء کے لیے دعا فانی بنا دے گی۔ اللہ سے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اگر آپ کا وصال بھی ہو جائے تب بھی آپ کی دعا جاری رہے۔ آپ من اللہ آئے ہو الا اللہ جا رہے ہو، اور یہاں پر آپ کی زندگی اگر ماں اللہ ہو جائے تو آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ سے آئے، اللہ کی طرف جانا اور اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ورنہ زندگی بے مصرف ہوگی اور بے مقصد ہوگی۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی تحقیق کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو دعائیں تجھے پسندیدہ نہ ہوں۔ مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا تقرب عطا ہو، اور تو بہتر جانتا ہے، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہم اتنے ہمت والے نہیں ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب نازل کروں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں، وانت فیہم۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں پر عذاب آئے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ اس زمانے میں تو آپ موجود تھے اور آج بھی وہ وجود تو موجود ہے، لیکن آپ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے تو آپ پر عذاب نہیں آ سکتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ عذاب سے نجات آپ نے خود اپنے آپ کو دینی ہے۔ دعا بھی تم اور تاثیر بھی تم۔ جس نے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھ لی وہ عذاب سے نجات پا گیا۔ گویا کہ یہ اسم ایسا ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور یہ یاد ایسی ہے جس میں اللہ کا تقرب مل جاتا ہے، اور یہ رجوع ایسا ہے کہ دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اس واسطے سے دعا منظور ہوتی ہے، یہ واسطہ محفوظ رکھا جائے تو دعائیں منظور ہوں گی۔ اگر آپ کو لگے کہ دعا منظور نہیں ہوئی تو شرط یہ ہے کہ دعا منظور ہو یا نہ ہو، آپ عبادت کرتے جاؤ، آپ نے مانگنا ہے اور اس نے ماننے کی شرط نہیں رکھی۔ اب وہ جو کر رہا ہے آپ اسے دیکھتے جاؤ اور مانتے جاؤ حتیٰ کہ ایک وقت آ جائے گا جب منوانے کا وقت ہوگا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کام ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ اس وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا وجود سمجھ کے کرے گا۔ دعا کو تکرار نہ بنانا، دعاؤں پر اصرار بھی نہ کرنا۔ دعا آپ کو اس واقعے سے نجات دلاتی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ دعا تقرب عطا فرماتی ہے، اور دعا کے اندر ہی ماننے والے کا تقرب ہے، اور دعا سننے والے کا تقرب ہے۔ مانگنے والا اور سننے والا دونوں پاس پاس ہیں۔ ایسی دعا نہ کرنا کہ یا اللہ مجھے وہ چیز دے دے، ایسی چیز جو اس نے اپنے پسندیدہ بندے کو نہ دی ہو۔ ایسی چیز نہ مانگ بیٹھنا جو اللہ کو پسند نہیں، اور اس نے کافروں کو بغیر دعا کے دی ہوئی ہے۔ آج ہماری ملی دعائیں اس المیہ کا شکار ہیں کہ ہم کافروں والی ترقی دعا سے مانگ رہے ہیں، کافروں جیسی ترقی مانگ رہے ہیں، جہاز مانگ رہے ہیں، ایٹم بم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھ اور ہمارا اپنا بن۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور اگر دعا جاری ہے اور آنسو جاری ہیں تو یہ اللہ کے تقرب کا ایسا مقام ہے کہ اگر آپ اس مقام کو پہچان لیں تو اس تکلیف کا شکریہ ادا کریں گے جس نے آپ کو محبوب بنا دیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ اے تکلیف تو سلامت ہے، جس نے مجھے آنسوؤں سے آشکار کرایا اور بارگاہ کے قریب لے گئے۔ ایسی تکلیف نہیں ہے بلکہ دعوت نامہ ہے۔ ایسی تکلیف عذاب نہیں بلکہ احسان ہے کہ اللہ کی یاد آپ کے دل میں خاموش ہونے لگی تھی اور تکلیف نے آ کر اسے جگایا۔ بڑے بڑے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ اللہ نے تکلیف دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس بلایا۔ عام حالات میں لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف سفر کراتی ہے، یہ تکلیف اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ والے کے قریب کرتی ہے۔ جب اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر تکلیف کیسی؟ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کے،
حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ تو انسان جاتا ہے اپنی ضرورت لے کے اور وہاں جا کر سب تکلیف بھول جاتا ہے، پھر اور طرح سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی واقعات ملتے ہیں چوری کرنے کے، اور انسان وہاں سے کچھ اور بن کے نکل آتا ہے۔ تو وہ تکلیف جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو، اس تکلیف کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ تکلیف جو آپ کو باغی بنا رہی ہے وہ ابتلا ہے۔ انسان فقیروں کے پاس دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں اور وہ اسے بات سمجھا دیتے ہیں۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو نہ وہاں فراق ہوتا ہے اور نہ وصال ہوتا ہے، بلکہ فراق ہی وصال ہوتا ہے اور وصال ہی فراق ہوتا ہے، کیونکہ وہاں فراق اور وصال ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں، اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں۔ جسمانی سفر ہی روحانی سفر بن جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی روح بیمار ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اگر روح ٹھیک ہو جائے تو جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے تو وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، وجود صاف ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وجود کی ریت کے اندر سونا ہے۔ تو اپنے وجود کے اندر کا سفر کیا جائے، اس کی حقیقت کو دریافت کیا جائے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سرفراز کیا جائے، اپنے پیسے کو خیرات دے کر محفوظ کیا جائے، اپنی طاقت سے غریبوں اور مسکینوں کو محفوظ رکھا جائے، بلکہ ان کی مدد کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور اپنی نیند کے کچھ لمحات کو بیدار کیا جائے، اور اپنی ویران اور خشک آنکھوں کو آنسوؤں سے جگمگایا جائے، تب آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ بجھی اور ویران آنکھیں ہوں، کہیں آپ کے لیے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سما قصد قلوبکم، پھر تمہارے دل پتھر کے ہو گئے، حالانکہ اللہ کے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں، یعنی پہاڑ سے نکلنے والا دریا آنسو کی طرح ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو خشک نہ ہونے دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رات کو جاگتے وقت رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے آپ کوئی کام کر جاؤ۔ اب آپ غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بچپن سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ زمانے پھر لوٹ آئیں گے جب آپ کی زبان سیف یعنی تلوار ہو جائے گی، آپ کی دعا مستجاب ہو جائے گی، آپ کا دل آباد ہو جائے گا، آپ کی آنکھ پر نم ہو جائے گی، اور آپ کی پیشانی سجدوں سے منور ہو جائے گی۔ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا بلکہ صرف اس دن کو بلانا ہے۔ اگر وہ کسی طرح آ گیا ہے تو اب آپ اپنی دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں لے چلو۔ آپ کی دنیاوی آرزویں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ کی آرزو اللہ کی طرف رخ کر گئی تو یہ نیکی ہے۔ شکر کرو کہ آپ کی تکلیفیں دعائیں بن گئیں اور اللہ کی طرف مائل ہو گئیں اور اس کی طرف رجوع کر گئیں، اور آپ نے اسی طرف رجوع ہی تو کرنا تھا۔ تو دعا پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا اور دعا مانگنا بڑی مبارک بات ہے۔ دعا پر اصرار اور تکبر منع ہے۔ اللہ جو عطا فرما رہا ہے وہ بہتر ہے، اور اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آتی جب تک وہ کوئی بڑی آنے والی تکلیف نہیں ٹال جاتی۔ اس تکلیف کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرو کہ اس سے اور بہت بڑی تکلیف ٹل گئی۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے۔ بلا کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو نہ ٹلے لیکن بلا صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح دوست کے آ جانے سے بیماری کم ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف ایک بڑے عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تکلیف ٹل جائے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، کیونکہ اس نے میرا کہنا نہیں مانا تھا۔ بیوی نے خدمت کی اور تکلیف ٹل گئی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے کہ کوڑے مارے جائیں یا نہیں۔ تو اسے بتایا گیا کہ تنکوں کا جھاڑو 100 دفعہ ہلکا سا مار دو تاکہ شرط پوری ہو جائے۔ تو تکلیف کو پہچانا جائے کہ تکلیف ہے کیا۔ تکلیف دعوت نامہ ہے، تکلیف آپ کی زندگی ہے، تکلیف احساس کی بیداری ہے، اور تکلیف ہی شب بیداری ہے۔ اس لیے وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تکالیف دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندیشے دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی امیدیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے محسنوں کو آپ پر خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کو آپ پر گلہ نہ کرنے دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کا ادب سکھائے اور آپ کی اولاد مؤدب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو صالح فرمائے، آسان فرمائے اور کشادہ فرمائے، آپ کا رزق اتنا کشادہ اور زیادہ ہو کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ آمین یا رب العالمین۔